انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے یہ سمجھایا. قوم نوح اکثریت والے تھے، فرمایا کہ اکثریت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قوم سبا باغات والے تھے، فرمایا باغات میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قوم سمود، قوم صالح سند والے، ان سے کہا کہ نہیں، سند میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر نبی نے آ کر جتنا اللہ کا غیر تھا اس سب کا انکار کیا اللہ کے مقابلے میں، سب کا انکار کیا اللہ کے مقابلے میں. لا الہ الا اللہ سے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کی نفی، اس سب سے ہونے کی انکار کرنا، اس سب کی نفی کرنا، یہ سب سے پہلی دعوت ہے نبیوں کی. احکام شریعت بعد میں آئے. نماز کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی، نماز کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی. ہجرت سے پہلے کی نماز مکمل نہیں تھی. تحویل قبلہ ہجرت کے بعد، نماز کی تکمیل ہجرت کے بعد. سارے احکام حج کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، سب ہجرت کے بعد. سب سے بنیادی کام یہ رہا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو دعوت میں لاؤ. جتنا اللہ کا غیر تھا اس سب کا انکار کرایا سب سے پہلے اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ قومیں اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ جو نقشے ہمارے ہاتھ میں ہیں ان نقشوں میں کامیابی ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نبیوں نے آ کر اپنی دعوت سے سکھلایا ہے. جتنا نظام کائنات ہے اس کا تعلق کائنات سے نہیں ہے. جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کا خیال یہ تھا، انہوں نے دنیا کی مادی شکلوں میں محنت کر کے یہ سیکھا، دنیا کی مادی شکلوں میں محنت کر کے یہ سیکھا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ نہیں، نظام کائنات سے نہیں چلتا، خالق کائنات سے چلتا ہے. یہ ہے بنیادی فرق کفر و اسلام کے درمیان. سنو غور سے بات، یہ بنیادی فرق ہے کفر و اسلام کے درمیان، کفر و ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے. سننا بہت دھیان سے بات، کفر و ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے. کفر اور ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کہ کفر کا تقاضا یہ تھا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. نظام کائنات خالق کائنات سے. کفر کا تقاضا یہ ہے، کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. علامہ اقبال اللہ غریق رحمت کرے 2 لفظوں میں بتا گئے کہ کفر میں اور ایمان میں، کافر اور مومن میں کیا فرق ہے. کافر مومن میں کیا فرق ہے، کافر مومن میں کیا فرق ہے. اب تو ہر اعتبار سے فرق ہو گیا، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اپنے اپنے حلیوں کے اعتبار سے. ورنہ اصل میں فرق کافر مومن کا فرق یہ تھا کہ کافر وہ آفاق میں گم تھا، کافر آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں. اس کا خیال یہ ہے کہ بس یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے آپ سارا سائنس پڑھ لیں، اس کا سب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بات پیش آتی ہے وہ دنیا سے پیش آتی ہے. اس وقت جتنا الزام انسان کو دے رہا ہے اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام کائنات سے جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کے امر کے بغیر، ایک پتہ بھی درخت سے نہیں گرتا اللہ کے علم اور اس کے امر کے بغیر.
جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ نظام کائنات کے تغیرات پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، انہیں اللہ یاد نہیں آتے، ان کو اللہ یاد ہی نہیں آتے۔